مسیح کے برکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خدا کے کلام کے ساتھ موجود ہیں تاکہ خدا کے کلام سے انکریج ہوں۔ خدا کا کلام ہمارے لیے حوصلے کا اور تسلی کا باعث ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں، ضرور ہے کہ ہم خدا کے حضور اپنے دلوں کو تیار کریں، دعا کریں۔ میرے بھائیوں بہنوں، دعا کرنا صرف کوئی رسمی بات نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہ آپ رسم اور کسی مذہب کو، کسی ٹریڈیشن کو پورا کریں، کیونکہ جب دعا کا لفظ آتا ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ ایک مذہبی، ایک روایتی چیز ہے، لیکن دعا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن اور ہمارا دل خدا کے کلام کو سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام سنیں، آئے ہم دعا کریں۔ خدا یسوع کے نام میں ہم تیرے پاک حضور میں آتے ہیں اور دل سے شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا تو موجود ہے، ہم تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام جو ہمیں ہر ایک رستے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تیرا کلام جو ہمیں اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تیرا کلام جو ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ تیرا کلام جو ہمیں تاریکی میں نور بخشتا ہے۔ ہم دل سے شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے کلام کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور سمجھنے والا دل ہے۔ تھینک یو لارڈ جیسس، یسوع کے نام، آمین۔ خدا کے کلام کے ساتھ ہم موجود ہیں تاکہ خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں اور خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے۔ زبور نویس کہتا ہے خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی۔ ہو سکتا ہے آپ ایسے حالات میں ہو کہ آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اب آپ کیا کریں، لیکن خدا کا کلام موجود ہے تاکہ آپ اس سے رہنمائی لیں۔ اس کے کلام میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ آج ہم جس ٹاپک پہ سیکھنے کو ہے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کلام میں سے سیکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ اس سے اگر ہم اس چھوٹی سی بات پہ غور کرنا شروع کریں تو خدا ہمیں بہت سی چیزیں سکھائے گا اور بہت سی چیزوں سے ہمیں خدا محفوظ بھی کر لے گا۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم خبردار رہیں کہ ہم کیا سنتے ہیں۔ ہمارا سننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ہم کلام میں سے ایک آیت دیکھیں گے۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی ہے انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت۔ یسوع نے کہا، لکھا ہوا ہے 23ویں اور 24ویں آیت میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے اگر کسی کے سننے کے کان ہوں تو وہ سنیں۔ پھر اس نے ان سے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا اور تم کو زیادہ دیا جائے گا۔ آمین۔ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے کیا کہا، جس کے سننے کے کان ہو وہ سنے۔ اس وقت یسوع مسیح جب کلام سناتے تھے تو ڈھیروں لوگ ہوتے تھے، بھیڑ کی بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے ہوتی تھی، اور وہ بھیڑ جو ہے ڈیفینیٹلی ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے یہ والے جسمانی کان جو ہے وہ نہیں ہوں گے۔ سب لوگ آلموسٹ ایسے ہوں گے جو کان رکھتے ہوں گے۔ پھر بھی یسوع مسیح کیا کہتے تھے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں۔ یسوع مسیح کیوں ایسا کہتے تھے؟ کیونکہ یسوع مسیح روحانی کانوں کی بات کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ان کانوں سے تو سن لیتے ہیں، لیکن ہمارے روحانی کان، ہماری روحانی آنکھیں جو ہمارے اندر ہیں بیسیکلی وہ بند ہوتی ہیں۔ اسی لیے خدا کا بندہ پولوس رسول کیا کہتا ہے، اے خداوند میں یہ دعا کرتا ہوں ان کے دل کی آنکھیں روشن ہوں اور یہ جان لے کہ تو ہی خداوند۔ میرے بھائی اور بہنوں، سننا ہم بات کریں، ہمارا سننا بہت امپورٹنٹ ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا، خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو۔ اسی سے ہم آغاز لیں گے۔ ہم جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، گناہ کے بعد اس دنیا میں بہت سی آوازیں ہیں، بہت زیادہ قسموں کی آوازیں، ہم صرف خدا کی آواز نہیں سنتے۔
اگر آپ آوازوں کی بات کریں تو بہت سی آوازیں ہیں. آپ باہر نکلیں، لوگوں کی آوازیں ہیں، ابلیس کی آواز ہے جو آپ سنتے ہیں، خدا کے کلام کی آواز ہے، خدا کی آواز ہے. سو ہمارا سننا امپورٹنٹ ہے، اہم ہے. اس لیے یسوع نے کہا کہ خبردار رہو، یعنی ہمیں آگاہ کیا کہ تم نے دھیان رکھنا ہے، خبردار رہنا ہے کہ تم کیا سنتے ہو، کیونکہ جو ہم سنیں گے وہ ڈائریکٹلی ہمارے اندر جائے گا. آئیے ایک آیت دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. یہاں پہ بھی سننے کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اور ذکر ملتا ہے. کس چیز کا؟ ایمان کا. بائبل کہتی ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ اٹیچ کیا گیا، جوڑ دیا گیا سننا مسیح کے کلام سے. اٹ مینس ایمان ہماری زندگی میں آتا ہے خدا کا کلام سننے سے، اور بالکل اسی کے ساتھ خوف ہماری زندگی میں آتا ہے. کب آتا ہے؟ جب ہم خدا کے کلام کے علاوہ اور کچھ سنتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہیں. اگر ہم کلام میں سے سننا شروع کریں گے، کلام کو سننا شروع کریں گے، کلام کو اپنے اندر لینا شروع کریں گے، تو کیا ہوگا؟ خدا کے کلام کے ذریعے ایمان ہماری زندگی میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے برعکس اگر ہم اور آوازیں سننا شروع کر دیں گے، اگر ہم شیطان کی کئی دفعہ ڈائریکٹلی شیطان ہم سے بات نہیں کرتا، ہم اور ریسورسز سے سن کے ابلیس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے اندر انٹر ہو. اگر آپ خدا کا کلام سنیں گے تو آپ ایمان سے بھرتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ دنیا اور دنیا کی باتیں سنیں گے تو آپ خوف سے بھریں گے. خدا کی آواز آپ کو ایمان سے بھرے گی، ابلیس کی آواز آپ کو خوف سے بھرے گی. اب ڈیسائیڈ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کس کی آواز کو سننا ہے. یوحنا کی معرفت جو انجیل ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور وہ اس کو پہچانتی ہیں، اور وہ غیر کے پیچھے نہ جائیں گی. ہم یسوع کی بھیڑیں ہیں اور ہم اس کی آواز کو. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ خدا کی آواز کیا ہے، یا ہمیں نہیں پتہ چلتا خدا کیسے بات کرتا ہے. جب آپ کلام پڑھیں گے، کلام میں زندگی گزاریں گے، تو آپ کو خدا کی آواز کی پہچان ہو جائے گی. جب ادھر ادھر سے کوئی آواز آئے گی تو آپ جان لیں گے کہ نہیں، یہ میرے چرواہے کی آواز نہیں ہے. خدا کے کلام کو سننے سے، خدا کے کلام میں وقت گزارنے سے، خدا کے کلام کو پڑھنے سے آپ کو خدا کی آواز کی پہچان ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے جب آپ دعا کرتے ہیں، آپ کلام پڑھتے ہیں، کلام میں وقت گزارتے ہیں، تو آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں. کسی کی آواز کی پہچان آپ کو تب ہوگی جب آپ اس کے ساتھ ڈیپ فیلوشپ کریں گے، آپ ڈیلی اس کے ساتھ ملیں گے، آپ ڈیلی اس کی آواز سنیں گے. بہت سے لوگوں کو اس لیے خدا کی آواز کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ اس کی ریزن ہے کیونکہ وہ خدا کی آواز پہچان نہیں پاتے، کیونکہ وہ خدا کے کلام میں وقت نہیں گزارتے، وہ خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے. سو میرے بھائی اور بہنوں، ہمارے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے ہمیں شفا ملے، ہمیں پروسپیرٹی ملے، ہم خوشحال ہو جائیں، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، ایمان ہمارے اندر بڑھ جائے. لیکن ہم کلام اس کے لیے لینا نہیں چاہتے. اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ فلموں، ٹی وی، ڈرامے، موبائل اور ادھر ادھر کی چیزوں میں وقت گزارتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو ہے، سوری ٹو سے، بہت سے لوگ جو ہے وہ ہارر موویز، جن کو ہم ڈرامانی فلمیں کہتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. اور اس سے پہلے آپ اگر یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، اس سے پہلے کہ کوئی
خوفناک سین آپ کو اس میں دکھایا جائے، وہ پہلے آوازیں آپ کو سنواتے ہیں اور وہ آوازیں سن کے آپ کے اندر فیئر پیدا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے کہ آپ کے گھر میں سچویشن خراب ہو، آپ کے اندر جو ہے کچھ ابلیس بولنا شروع کرتا ہے، آپ کے اندر جو ہے ورڈز ببل کرنا شروع ہوتے ہیں. لڑائی ہونے والی ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، حادثے ہونے والے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں میری چھٹی حص مجھے بتا رہی ہے. یہ چھٹی حص جو ہے وہ نہیں ہوتی، یہ خدا کا کلام. اگر آپ کلام میں مضبوط ہے تو خدا آپ کو بتائے گا، اور اگر آپ دنیاوی چیزوں میں مضبوط ہے، آپ خدا کی آواز کو نہیں پہچان پاتے، تو ابلیس آپ کو اپنی آوازوں کے ذریعے ٹریپ کر لیتا ہے، آپ کو پھنسا لیتا ہے، آپ کو پھندے میں لے لیتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا خبردار رہو کہ کیا سنتے ہو، کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. دیکھیے ایک میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ آئی تھی انسان کی کتاب میں سے بتانے لگی ہوں. خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، اور اسی طور سے ابلیس بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری اٹریکشن، ہمارے کان اس کی طرف لگیں. لیکن یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کس کی آواز کو سنیں گے. انسان کی کتاب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے جو میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں. اور میں آپ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گی، اگر کوشش کریں کہ آپ ہر مہینے انسان کی کتاب ضرور پڑھا کریں. انسان کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پہ توجہ کر. یہ خدا کا کلام، خدا ہمیں کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے، اور میں ایڈ کروں گی اے میری بیٹی میری باتوں پہ توجہ کر، میرے کلام پہ کان لگا. ادھر ادھر کی باتیں سننے سے، ادھر ادھر کی چیزیں سننے سے، ادھر ادھر کی آوازیں سننے سے اچھا خدا کی آواز پہ فوکس کریں. جب آپ کسی کی آواز سنتے ہیں تو آپ کا سارا فوکس جو ہے اس پرسنالٹی پہ چلا جاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس پہ فوکس کریں. کہتا ہے اے میرے بیٹے میری باتوں پہ توجہ کر، میرے کلام پہ کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ لے. میں نے دیکھا بہت سے لوگ چرچ میں تو آتے ہیں، میسج کے ٹائم بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کان آواز سن نہیں پاتے، کیونکہ ان کا دھیان جو ہے وہ اور چیزوں میں الجھا ہوتا ہے. اس لیے جب ہم چرچ میں جاتے ہیں، کسی میٹنگ میں جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ورشپ کرتے ہیں. ورشپ پرستش ایک ایسا ٹول ہے، ایک ایسی زبردست چیز ہمیں خدا نے دی جس سے فوراً ہمارا فوکس جو ہے وہ خدا کی ذات پہ لگ جاتا ہے. میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی آواز کو پہچانے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایمان انکریز ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ آپ مضبوط ہو جائے، خدا کی آواز کو پہچان سکے، تو ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی سے ان آوازوں کو کٹ آف کر دیں جو خدا سے تعلق نہیں رکھتی. اس میں بہت سے ڈرامے، بہت سی فلمیں، بہت سی چیزیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو غلط ٹاک کر کے بتاتے ہیں، غلط باتیں آپ سے کرتے ہیں. ہم کئی دفعہ کمپرومائز کر لیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو منع نہیں کرتے کہ نہیں بھائی، نہیں بہن، آپ میرے ساتھ یہ بات مت کریں. یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہوا کہ اگر ہم خدا کی شاگرد ہونا چاہتے ہیں، یسوع کے شاگرد ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں ہر ریلیشن سے زیادہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ہم نے اس کو عزت دینی، تو پھر ہم اس کے شاگرد ہو سکتے ہیں. ہم پوائنٹ پہ واپس آئیں گے، اے میرے بیٹے میری باتوں پہ توجہ کر. اس زمین پہ رہتے ہوئے بہت سی آوازیں، لیکن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ کون سی آواز سنیں گے، آپ کے کان کس آواز پہ لگیں گے، آپ کا فوکس جو ہے وہ کس آواز پہ ہوگا. کیا خدا کی شخصیت پہ، یا خدا کی پرسنالٹی، یا دنیا اور دنیا کی پرسنالٹی، یا شیطان آپ کو انفلوئنس کرے. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. فیصلہ ہمیشہ خدا نے ہمیں دیا ہوگا. جو آپ سنیں گے وہ آپ کے اندر جائے گا، جو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے اندر جائے گا. اس لیے ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو جو ہے وہ آپ نگلیکٹ نہ کریں، اس کو پلیز نظر انداز مت کریں.
کئی دفعہ بہت دفعہ ہم اسی طرح خدا کی آواز کو ہم بڑی آسانی سے دبا دیتے ہیں، حالانکہ خدا کہتا ہے میری باتوں پہ توجہ کر، اے میرے بیٹے میں تیرا باپ ہوں۔ ملاکی کی کتاب میں لکھا اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اگر میں آقا ہوں تو میرا روب کہاں ہے؟ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو اس کوشچن کے ساتھ، اس سوال کے ساتھ آج چھوڑوں گی کہ ہم دنیا میں کون سی آواز پہ فوکس کر رہے ہیں، ہم کس پہ کان لگا رہے ہیں، ہم کس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیں۔ بہت سے لوگ ہیں انہوں نے بہت سی غلط چیزیں سنی ہوئی ہیں ادھر ادھر سے، بیویوں نے ہسبینڈس کی باتیں جو ہے ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا ہو، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گی۔ معاف کر دیں ان کو، ریجیکٹ کریں، پیچھے کر دیں، اس پاسٹ کو، اس ماضی کو اپنی زندگی سے جانے دیں اور اپنا دھیان، اپنا فوکس، اپنا کان خدا کی آواز پہ لگائیں، خدا کے کلام پہ لگائیں۔ یہی وہ آپ سے چاہتا ہے۔ جب آپ اس پہ فوکس کریں گے، آپ اس کی آواز کو سننا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی کلام آپ کی زندگی میں ایمان کو بڑھانا شروع کرے گا، اور وہی ایمان جو ہے وہ آپ کی زندگی میں رزلٹس، نتائج کو لے کے آئے گا۔ آئے آج ہی سے شروع کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خداوند یسوع کے نام یہ کلام ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے، کثرت سے بسے، اور ہم اس کو خداوند یسوع کے نام میں تیرے خون میں سکیور کرتے ہیں۔ سیڈ کو ہم دعا کرتے ہیں 100 گنا پھلے، اور خداوند جتنی زندگیاں اس کو سنتی ہیں ان کی زندگیوں میں سے وہ تمام آوازیں جو خداوند تیری طرف سے نہیں، یسوع کے نام میں بند ہو جائے۔ ہر طرح کی شیطانی آوازیں، ہر طرح کی دنیاوی آوازیں، ہر طرح کی وہ پاسٹ کی آوازیں یسوع نام میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بند ہو جانے کا حکم دیتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں تیری آواز خدا تیرے لوگ سننا شروع، تیرے ساتھ حساس ہو جائیں خدا، تیری روح کی آواز کو فالو کریں، اور خدا تیری بات کو سنیں، تیرے کلام پہ کان لگائیں خدا، اور اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے خدا۔ یہ خدا تیری آواز سننے میں تیز ہو خدا، ہم دعا کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں جیسے جیسے کلام زندگیوں میں اترتا ہے خدا، یہ کلام ایمان کو لے کے آتا ہے اور نتائج کو لے کے آتا ہے، اور تیرے لوگ تیرے کلام کے وسیلہ سے خوشحال بحال، صحت مند اور تندرست رہتے ہیں۔ مسیح میں ہم اس برکت کو جاری کرتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ اگر آپ برکت پاتے ہیں تو آپ ضرور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ خدا کے کلام کو پھیلانے میں آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔